چار چیزیں ایسی ہیں جب تک انسان قیامت کے دن ان چار کا جواب نہیں دے گا اسے قدم بھی ہٹانے کی اجازت نہیں ہوگی. لا تزول قدما عبده حتی یسأل عن اربع. فرمایا کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ قدم بھی نہیں ہٹائے گا قیامت کے دن جب تک ان چیزوں کا جواب نہیں دے گا. وہ چار چیزوں میں سب سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے جوانی دی تھی کہاں خرچہ کیا. تمہیں وقت کا حساب دینا ہوگا, تمہیں بتانا ہوگا. اور فرماتے ہیں تفسیر میں مفسرین کہ صرف ایک سوال کے جواب میں کئی لوگوں کے 400 سال لگ جائیں گے, 500 سال لگ جائیں گے. جوانی کا پائی پائی کا حساب پوچھا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہو؟ بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو وقت ملا ہے یہ ہمارا گولڈن ایرا ہے, اس میں عیاشی کے لیے ہر طرح کے سامان ہمارے پاس ہیں. مولانا جب عبادت کرنے کا وقت آئے گا کر لیں گے. بہت سارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں جب وقت آئے گا تو توبہ بھی کر لیں گے, اللہ کی بارگاہ میں بھی آ جائیں گے. یاد رکھو بڑھاپا سب کو نہیں دیا گیا ہے. کتنے جنازے جوانی میں چلے گئے, کتنے تو قبروں میں جوانی کا شباب دیکھنے سے پہلے سو گئے. یہ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن تمہیں جواب دینا ہے, ہمیں بھی دینا ہے. جوانی کہاں پر بتائی تم نے؟ کیا تم یہ جواب دو گے قیامت کے دن کہ رات بھر فیس بک پر چیٹنگ کرتے ہوئے گزارتا تھا, پب جی کھیلتے ہوئے گزارتے تھے, انٹرنیٹ کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے گزارتے تھے؟ بلکہ اب کے دور میں تو سوال اور بھی سخت ہو گیا ہم سب کے لیے. تم دین بھی سیکھ سکتے تھے اسی موبائل سے, تم بہت کچھ علم حاصل کر سکتے تھے اسی ذریعے سے, اور تم نے اس ساری چیزوں کو صرف اپنے تفریح کے لیے, اپنی طبیعت کی خوشی کے لیے استعمال کیا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. مجھے بتاؤ گھنٹوں ریل دیکھنے سے تمہارے کیا چیز میں اضافہ ہوا؟ صرف انٹرٹینمنٹ. اور زندگی اگر انٹرٹینمنٹ کے لیے کسی نے سمجھا ہے تو سب سے زیادہ خسارے میں ہے. اور اسی کو قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم انسان بڑے خسارے میں ہے. اس آیت کی تشریح بہت ہو چکی ہے, مفسرین نے اتنی تفسیر کی ہے کہ زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان خسارے میں, وہ انسان خسارے میں ہے جس نے زمانے کو نہیں پہچانا, یہ وقت کی قدر نہیں کیا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, بہت بڑے محدث جلیل ہیں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی, فرماتے میں اپنی ان 2 انگلیوں سے 2000 جلدوں کی کتابیں لکھ چکا. کتنی؟ 2000 جلدیں کتابیں لکھ چکا. 1,00,000 لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے, اور کئی لاکھ لوگ ان کی باتوں پر توبہ کر چکے. وہ ابن جوزی کے بارے میں ان کے نواسے ہیں امام ذہبی, وہ فرماتے ہیں کہ ابن جوزی کا حال یہ تھا کہ میں نے ان کو پوری زندگی میں جمعہ اور جماعت کے علاوہ باہر نکلتے نہیں دیکھا. یہاں تک کہ حضرت ابو داؤد طائی ایک بڑے صوفی بزرگ ہیں, فرماتے وہ چورا کھاتے تھے. چورا سمجھتے ہیں؟ یعنی کسی چیز کو پورا چور کر کے سالن میں بھگو دیا جائے, اکثر وہ کھاتے تھے. تو ان سے پوچھا گیا آپ ہر دن یہ چورا کیوں کھاتے؟ توجہ, امام ابن داؤد طائی فرماتے ہیں اس لیے کہ روٹی کھانے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت میں چورا کھا کر 40 آیتیں پڑھ لیتا ہوں, میں وقت بچاتا ہوں. وہ لوگ روٹی میں وقت بچانے والے لوگ تھے. میاں روٹی کھانے میں کون سا زیادہ وقت لگتا ہے, آپ تو اس کو تعجب سے سمجھیں گے, لیکن وہ صوفیہ تھے, اتنا وقت بھی ضائع نہ ہو. ایک بزرگ ہیں اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اچانک وضو کی حاجت ہوئی, بہت قریب ہی وضو کا انتظام تھا, لیکن آپ وہیں بیٹھ کر تیمم کرنے لگے. تیمم جانتے ہیں؟
پانی نہ ملے تو اس کے بدلے میں، وضو کے بدلے میں تیمم ہوتا ہے. تیمم کیا ہوتا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا، چہرے پر مسح کیا، پھر دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا اور ہاتھوں کو مسح کیا. یہ وضو کے قائم مقام ہو گیا، وضو کے برابر ہو گیا. تیمم کہاں کیا جاتا ہے؟ جب پانی نہیں ملتا. اس کی بہت ساری شرطیں ہیں کہ پانی پر وہ قدرت نہیں رکھتا، تو ایسے موقع پر اس کو تیمم کرنے کی اجازت ہے. لیکن پانی ہے تو تیمم نہیں ہوگا، اور اگر پانی مل گیا تو تیمم ٹوٹ بھی گیا. اس بزرگ کے بارے میں نے پڑھا، ان کے مریدین نے کہا حضور وضو کا انتظام ہے، آپ یہاں تیمم کر رہے ہیں. آپ فرماتے یہاں سے اٹھ کر وہاں جانے تک اگر میری موت ہو گئی تو بے وضو میں دنیا سے نہیں جانا چاہتا. اتنے فاصلے میں اگر میں مر گیا تو میں نہیں چاہتا کہ بے وضو دنیا سے جاؤں، کم از کم تیمم کے ساتھ تو دنیا سے جاؤں. یہ ان کی فکریں تھی جو اپنے وقت کا استعمال کیا. میرے عزیزوں، نوجوانوں کو آج ہم جو دیکھ رہے ہیں، گھنٹوں گلیوں کے نکڑ پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی جوانی کے اچھے ایام برباد کیے ہیں. کسی سے بھی پوچھا جائے کیا کر رہے ہو؟ ابھی ڈھونڈ رہا ہوں. تمہیں پتا ہے ایک وقت کتنا قیمتی ہے تمہارا؟ الوقت کالسیف، وقت تلوار ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے یہ تمہیں کاٹتا چلا جائے گا. ابھی یہ جو وقت کی سوئیاں گزر رہی ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے گھڑی کی ٹک 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 ٹک؟ یہ کیا گھڑی کا کھیل ہے؟ نہیں، ہماری زندگی کو کاٹ رہی ہے. بچپنے سے جوانی آ گئی، جوانی سے ابھی عنقریب بڑھاپا آ جائے گا، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. اور ہم تو اس زمانے میں جی رہے ہیں جہاں کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب تم دیکھو گے سال مہینوں کی طرح گزریں گے، مہینے ہفتے کی طرح گزریں گے، اور ہفتہ دن کی طرح گزرے گا، اور دن ایسے گزرے گا جیسے کسی بڑی چیز کو آگ لگی اور بجھ گئی. کیا یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ آج سال مہینوں کی طرح گزرتے چلے گئے. رمضان ابھی گزارا تھا اور رمضان آنے کے انتظار میں ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہی محفل یہاں پر کھڑے ہو کر سال بھر گزر گئے. اس طرف تاج المشائخ حضور امین ملت تشریف فرما تو محفل بھی یاد ہوگی. ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ چند دنوں پہلے کی محفل ہوگی، لیکن میرے عزیزوں پورے سال کے کاٹے گزرتے ہوئے 365 دن مکمل کر چکے. دن اسی طرح سے کاٹتے ہوئے ہماری زندگی کو جا رہے ہیں، اور اچانک وہ دن آئے گا جب ملک الموت تمہارے گھر پر دستک دے چکا ہوگا. اور پھر جانتے ہو قیامت کے دن ایک سوال ہوگا، جنہوں نے اپنے دن برباد کیے، وقت ضائع کیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. کیا ہم نے تجھ کو عمر نہیں دی تھی، زندگی نہیں دی تھی؟ اتنی زندگی میں نے تم کو نہیں دیا کہ جس میں تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا؟ اللہ فرما رہا ہے کیا میں نے تجھے اتنی زندگی نہیں دی کہ جس میں تو سدھر سکتا تھا، اپنے آپ کو سنوار سکتا تھا؟ اور ایسا نہیں کہ تو خود ہی سنور سکتا تھا، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس تو اللہ کا ڈر سنانے والا رسول بھی آیا تھا، پھر تم نہیں بدلے. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے فذوقوا فما للظالمین من نصیر. اب جہنم کا عذاب چکھو، اس لیے کہ ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں. ظالم کس کو کہا ہے؟ کون ہے ظالم؟ جس نے اپنی زندگی کے ساتھ ظلم کیا، اس نے اپنے وقت کو اپنے ہاتھوں برباد کیا. اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ہم اپنے آپ پر جو ظلم کر رہے ہیں میرے عزیزوں، اپنے وقت کا جو ضیاع ہے، یہ بربادی ہے عیاشیوں میں. اللہ کی پناہ، ہماری عمریں بھی اس طرح سے گزرتی چلی گئی. میں کچھ مشائخ اور کچھ بزرگوں کو جانتا ہوں، آپ کے سامنے میں چند مثالیں رکھ دوں. آپ کو پتہ ہے ہندوستان کی سرزمین پر ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، سلطان الاولیاء سیدنا سالار مسعود غازی، بہرائچ شریف میں آرام فرمائے. بڑا مقام ہے آپ کا، سرکار غریب نواز سے بھی پہلے کے ہیں. اور مشائخ نے تو یہ کہا ہے کہ ہندوستان کی ولایت ان کے آستانے سے ہو کر چلتی ہے.
اولیاء کے سردار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تقریباً 200 سال پہلے کے سالار مسعود غازی. یہ بات ان کی میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اتنا بڑا مقام اولیاء کی جماعت میں آپ نے حاصل کر لیا، لیکن جانتے ہو آپ سالار مسعود غازی کی عمر انتقال کے وقت 19 برس کی تھی. وہ صرف 19 سال کے تھے. 19 سال کے نوجوان کو سلطان الاولیاء کا لقب ملا. زندگی کیسی گزاری. 19 سال میں تو جوان یہاں ابھی ایسے لگتے جیسے ابھی دودھ چھوڑا ہوا ہے، اسے کچھ خبر نہیں. اور آپ کو پتا ہے ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلا لشکر لے کر آنے والا محمد بن قاسم کس لیے آیا تھا؟ 10,000 کا لشکر لے کر صرف اسلامی بہنوں کی عزت بچانے کے لیے آیا تھا. راجہ طاہر سنگھ ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کے گنڈوں نے کچھ عورتوں کو قبضہ میں لیا اور ان کا مال لوٹ لیا تھا. ان عورتوں نے آواز لگائی تھی کہ ہے کوئی ہمارا بھائی جو ہماری مدد کرے ہندوستان سے. تو اس وقت کچھ عرب کے تاجر یہاں پر تجارت کے لیے آئے تھے. انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو واپس جا کر اس وقت گورنر جو اس وقت تھا حجاج بن یوسف، اس کے زمانے میں وہ لوگ واقعہ سنا رہے تھے. تو اسی واقعہ سنانے کے دوران دربار میں یہ نوجوان محمد بن قاسم جو بھتیجا ہے گورنر کا گزر رہا تھا. سن کر اسے بڑا شاق ہوا. پھر اپنے چچا سے کہا چچا جان مجھے اجازت دے، میں ہندوستان جاتا ہوں. کہا تو نے دیکھا ہندوستان؟ تقریباً 4,000 کلومیٹر دور ہند کی وادیاں دیکھا نہیں؟ اس نے کہا اللہ کی مدد آئے گی، میں لشکر لے کر جاؤں گا. اور وہ آیا بھی. اور اس کے بعد راجہ طاہر سنگھ کو اس نے مخاطب کر کے کہا تھا محمد عربی کے شیر ہیں ہم اور ہم مقابلے کے لیے آئے ہیں. اس کے بعد 3 دن کی لڑائی کے بعد گنڈے بھی راجہ بھی سب تتر بتر ہو گئے. اس محمد بن قاسم نے پہلی بار پرچم اسلام لہرایا تھا. اور ہماری نئی پنڈتوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں بھی محمد بن قاسم کی تعریف ایسی لکھی گئی ہے کہ ہم نے کسی ایسے جرنیل کو نہیں دیکھا جتنے انصاف کے ساتھ محمد بن قاسم نے اپنا پرچم لہرایا تھا. کسی پر ظلم نہیں کیا، محبتوں کے ساتھ لوگوں میں ایمان کی دعوت دی. سوچئے آپ محمد بن قاسم جو اپنی بہنوں کی عزت کے لیے، اس کے سگی بہنیں کیا ہیں تو دور، اتنے دیش دور رہنے والی پیڑتائیں مظلومائیں، ان کی مدد کے لیے وہ وہاں سے چل کر آیا، جنگ بھی کیا، بہنوں کو آزاد بھی کرایا اور ساتھ ہی ایمان کی دولت بھی تقسیم کیا لوگوں میں. لیکن اس کا انتقال ہوا تھا محمد بن قاسم کا 21 سال کی عمر تھی. اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، 21 سے گزرے ہوئے بھی ہم بہت ہیں. 21 سال کی جوانی میں جو اتنا بڑا قدم اٹھا کر آیا ہو، اس کے پاس وقت کی قدر و قیمت تھی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں تاریخ رقم کر دی. 21 سال میں وہ تو دنیا سے جا چکا. میرے عزیزوں، محمد بن قاسم اپنی بہنوں کی، اور وہ بھی سگی نہیں، آہو بکا کو سن کر برداشت نہ کر سکا اور وہاں سے آ گیا. یہاں پڑوس کی بہنوں کی عزت لوٹی جاتی ہے، کسی کے کانوں پہ کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ سیلفش ہو گئے. ہمیں کوئی چیز جگاتی نہیں ہے. نوجوانوں، آج تو حالات یہ ہے کہ ہمیں یہ تو پتا ہوتا ہے کس کے گھر کی بیٹی بھاگ گئی، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس کے گھر میں بھوکا سو رہے لوگ، کس کا باپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے ترس رہا ہے. یہ خبر کہاں ہوتی ہے؟ نوجوانوں نے اپنی زندگیاں کس لیے رکھی ہیں؟ میں محمد بن قاسم کی بات آئی ہے تو آپ سے کہہ رہا ہوں، 21 سال کی جوانی میں تم تو آج بائک رائیڈنگ کے لیے استعمال کر لیتے ہو، اور اکثر تو ایسے کہ ان نوجوانوں نے صرف فیشن کے لیے جوانی کو استعمال کرنا شروع کیا. میرے استاد گرامی فرمایا کرتے کہ حضور سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ
آپ کی عمر 90 سال کے اوپر ہو چکی تھی۔ حضور میرے استاد علامہ بہاؤ المصطفیٰ صاحب ادام اللہ اقبالہ فرماتے، سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ہم بیٹھتے ہیں 90 سال کی عمر میں، وہ کہتے تھے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا میری جوانی کب آئی اور کب گئی۔ یہ بات وہ بندہ کہہ سکتا ہے جس نے جوانی کے مزے نہیں چکھے ہوں، یہ وہ کہہ سکتا ہے جس نے جوانی کے انگاروں سے لطف نہ اٹھایا ہو۔ وہ فرماتے مجھے خبر ہی نہیں کہ کب جوانی آئی اور کب چلی گئی۔ بڑھاپے میں لوگ سدھر جاتے، مسجدوں کی طرف آ جاتے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جوانی کے وقت کوئی یہ کہے مجھے خبر ہی نہیں ہوئی جوانی کی، وہ بہت عظیم لوگ ہیں۔ میرے عزیزو، نوجوانی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں فرمایا غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے، صحت کو غنیمت جانو تمہاری بیماری سے پہلے، اپنی تمنگری کو، اپنی مالداری کو غنیمت جانو بھکاری ہونے سے پہلے، محتاجی آنے سے پہلے، فقر آنے سے پہلے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وقت کو غنیمت جانو قبل فراغ کا،